اور یہ کہتے ہیں جی یہ مرضی کا آسانی کا دین لیں گے، ان کا خون نکل جائے گا تو یہ شافی بن جائیں گے، یہ بیوی کو ہاتھ لگا لیں گے تو حنفی ہو جائیں گے۔ سرکار نہ ہم شافی ہوں گے نہ حنفی ہوں گے، دونوں صورتوں میں ہم محمدی اور مسلم ہیں۔ انہوں نے نہیں آگے سے کہا میں تو جاہل ہوں، جاہل کو تو امام کی تقلید کرنی چاہیے۔ حضور کہہ رہے ہیں کہ تمہارے علماء کے فتوے تم کیوں مان لیتے تھے جو قرآن و سنت میں نہیں لکھے ہوئے تھے؟ جی ہم نہ حنفی ہوں گے نہ شافی ہوں گے، نہ ہمیں کوئی انٹرسٹ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو کسی امتی کے ساتھ منسوب کریں، ہم دونوں صورتوں میں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں باقاعدہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ سے جو مسائل میں غلطیاں ہوئی ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ اب شاہ ولی اللہ سے بڑا کون سا حنفی رہا ہوگا، لیکن انہیں بعد میں سمجھ آ گئی، لیکن چونکہ وہ بہت بڑی پرسنالٹی ہے، ان کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں اپنا مجدد آج بھی مانتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے باقاعدہ امام شافعی کی تعریف کی ہے کہ انہوں نے امام مالک اور امام حنیفہ کی فقہ میں جو غلطیاں تھیں کہ تابعین کے اقوال سے مسائل کو اخذ کرنا اور صحیح حدیث، مرفوع حدیث کو ڈھونڈے بغیر مسائل کو اخذ کر لینا، اس میں پھر ان سے غلطیاں ہو گئی۔ امام شافعی نے پھر احادیث کے اوپر بنیاد رکھی اور پھر ان کے شاگرد احمد بن حنبل نے مزید کام کیا اور پھر ان کے آگے سے شاگرد امام بخاری نے تو اسے اس ایپیکس تک پہنچایا کہ انہوں نے امام شافعی کو بھی نہیں چھوڑا جس مسئلے میں امام شافعی کو غلطی لگی۔ مثلا ایک جگہ امام شافعی کو بھی ٹھوکر لگی، ان کے نزدیک بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، عام حالت میں بھی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، امام بخاری لے کے آئے ہیں کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے غربت کی وجہ سے، تو حجرہ تنگ تھا، نبی علیہ السلام رات کو قیام اللیل کرتے تھے، میں آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی، جب آپ سجدے میں جانے لگتے تو میرے پاؤں ٹو دیتے اور میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی اور پھر آپ سجدہ کرتے، اور پھر جب آپ واپس قیام میں جاتے تو میں پھر آگے ٹانگیں اپنی سیدھی کر لیتی۔ اس سے اما عائشہ نے کئی مسائل بتائے کہ ایک تو یہ کہ اگر آپ کے سامنے کوئی لیٹا ہوا ہے تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، خواہ وہ آپ کی بیوی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں تو وہ چرپائی کے سامنے نہیں نماز پڑھنے دیتے، کہتے پتہ نماز نہیں، سائڈ سے ہو کے نماز پڑھو، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اس سے امام بخاری نے امام شافعی کا رد کر دیا جو کہتے تھے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہاں تو نبی علیہ السلام ہر رکعت میں سجدے میں جاتے وقت سیدہ عائشہ کے پاؤں کو ٹو رہے ہیں اور نماز کنٹینیو کر رہے ہیں۔ اب اس حدیث کے تحت ان لوگوں کو بھی پھکی مل گئی جو یہ کہتے تھے کہ امام بخاری شافعی تھے، جی تقلید ضروری ہے۔ امام بخاری نے تو امام شافعی سے بھی اختلاف کیا ہے، 300 جگہ پر امام حنیفہ سے اختلاف کیا ہے صحیح بخاری کے اندر، کتنے مسائل کے اوپر انہوں نے سخت گرفت کی ہے کہ انہوں نے مسائل کہاں سے نکال لی ہیں۔ تو اس طرح کی اگر آپ ڈیٹیلز پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ غلط مسائل لوگوں سے لکھے گئے اور آج تک امت اس کی تکلیف کاٹ رہی ہے۔ امام حنیفہ نے جو غلط مسئلہ لکھ دیا، خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے والا یا خون کا ناپاک ہونا، یہ دونوں باطل مسائل ہیں اور آج کروڑوں حنفی اس تکلیف کو کاٹ رہے ہیں۔ وہاں امام شافعی نے جو مسئلہ لکھا، کروڑوں شافعی انڈونیشین، ملیشین، آپ سخت جون جولائی کی گرمیوں میں انڈونیشین اور ملیشین عورتوں کو دیکھیں گے کہ انہوں نے دستانے پہنے ہوتے ہیں ہاتھوں میں، پورا دستانہ نہیں پہنا ہوتا، ایک طرف سے پہنا ہوتا ہے، کیونکہ پورا تو پہننا منع ہے۔ نبی علیہ السلام نے دستانے اور پگڑیاں اتارنے کا حکم دیا ہے احرام کی حالت میں، عورت صرف حجاب کر سکتی ہے، چہرہ وہ بھی کھلا رکھے گی، تو وہ اتنا کپڑا اس کے اوپر رکھتے ہیں کہ اگر وہ خامند کے ہاتھ ان کے ساتھ غلطی سے بھی ٹچ کر جائے، یا پورا دستانہ پہن لیتے ہیں اگر ہاتھ میں ہاتھ لے کے چلنا ہے مجبوراً، بھیڑ کی وجہ سے، قد بھی بیچاروں کے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، وہ تو ہمارے سب کانٹیننٹ کے لوگوں سے بھی چھوٹے ہیں قد میں، تو وہاں ان بیچاروں نے کہاں نظر آنا ہے، سکڑے سکڑے، تو وہ عورتوں نے دستانے پہنے ہوں گے، آپ حیران ہوں گے کہ اتنی گرمی میں دستانے کیوں پہنے ہوئے ہیں، چہرے کھلے ہوئے ہیں، احرام کی حالت میں بھی اور عام حالت میں بھی، وہ چہرے کا پردہ بہت کم ہی وہاں پہ لوگ کرتے ہیں، ہاتھوں میں دستانے ہیں، اور اس کے پیچھے امام شافعی کا وہ مسئلہ ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک مسئلہ غلط بیان کرنے سے کروڑوں مسلمانوں نے تکلیف کاٹی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں آپ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی نہ ہو،
آپ محمدی بنے، مسلم بنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا اس طرح کی باتیں آپ کریں گے نا، یہ پتہ کہ جواب دیتے ہیں آگے سے، کہتے ہیں یہ اپنے نفس کے دین پہ چل رہے ہیں. جہاں انہیں امام شافی کا مسئلہ آسان لگتا ہے یہ وہ لے لیتے ہیں، جہاں امام حنیفہ کا آسان لگتا ہے یہ وہ لے لیتے ہیں. اچھا ان سے پوچھیں کہ یہ ہم اپنے نفس سے لے رہے ہیں یا حدیثوں کی روشنی میں لے رہے ہیں؟ ان بیچاروں کو تو حدیثوں کا تعارف ہی نہیں نا، انہوں نے پوری زندگی فقہ پڑھی ہوئی ہے، انہیں کیا پتا کہ حدیثوں میں کیا مسائل لکھے ہوئے ہیں. او بھائی ہم نفس کی پیروی نہیں کر رہے، ہم حدیثوں کو دیکھ کے چل رہے ہیں. اور دوسری بات، جس بات کے اوپر تم تانا دے رہے ہو نا ہمیں کہ یہ دین میں آسانی ڈھونڈتے ہیں، اللہ تو یہ بات فخریہ بیان کرتا ہے قرآن میں. رمضان کے کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا. اگر مسافر ہو یا مریض ہو تو گنتی بقیہ کے دنوں میں پوری کر لو. اللہ کہتا ہے کہ میں آسانی دیتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ یہ آسانی مانگتے ہیں. اور بھائی آسانی تو مانگنی ہے. بخاری میں حدیث ہے، دین ہے ہی آسانی کا نام. ہاں جی، الدین یسرا، دین ہے ہی آسانی. مولویہ کہتا ہے یہ آسانی کا دین لے لیں گے، کیونکہ انہوں نے حدیث کے بالکل الٹ چلنا ہوتا ہے. اس معاملے میں بھی حدیث کے الٹ ہی چلے ہیں. پھر وہ بخاری مسلم کی حدیث، جب نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ ابن جبل کو گورنر بنا کے بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو آسانیاں بتانا، مشکل نہ بتانا، خوشخبریاں سنانا، انہیں متنفر نہ کرنا. نبی اسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ آسانیاں بتانا. اور یہ کہتے ہیں جی یہ مرضی کا آسانی کا دین لیں گے، ان کا خون نکل جائے گا تو یہ شافی بن جائیں گے، یہ بیوی کو ہاتھ لگا لیں گے تو حنفی ہو جائیں گے. سرکار نہ ہم شافی ہوں گے نہ حنفی ہوں گے، دونوں صورتوں میں ہم محمدی اور مسلم ہیں. وہاں پہ امام شافی کا مسئلہ درست ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہاں پہ امام حنیفہ کا مسئلہ درست ہے حدیث کے تحت کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اب جہاں تک مسئلہ ہے منی کا، تو اس میں قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں امام شافی کا موقف ہی مضبوط لگتا ہے. ٹھیک ہے، لہذا آپ جس کے مطابق بھی عمل کریں، ہم اس کے اوپر کوئی یعنی گرفت والا معاملہ نہیں کرتے کہ ہم کسی کے اوپر کریں. ہم اپنے طور پہ تو ضرور احتیاط کرتے ہیں پاکی ناپاکی کے حوالے سے، صفائی ستھرائی کے حوالے سے. وہ تو مسلم کی حدیث ہے صفائی نصف ایمان ہے، وہ آپ صفائی رکھیں گے. نبی علیہ السلام نے بھی صفائی والا معاملہ کیا. رہا مسئلہ یہ پاکی اور ناپاکی والا مسئلہ، تو اس میں جو منی والا معاملہ ہے اس کے معاملے میں جو امام شافی کا موقف مضبوط لگتا ہے ایز کمپیئر ٹو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ ایک تابعی حضرت عمر کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، قرآن میں سورہ النساء میں آیا کہ جب تم سفر پر ہو اور خوف کی حالت میں ہو تو کوئی حرج نہیں اگر قصر کر لو. تو اس سے تو لگتا ہے کہ اب ہم حالت امن میں، اب ہمیں قصر نہیں کرنی چاہیے. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ سیم کوسچن میں نے خود نبی علیہ السلام سے بھی پوچھا تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر، یہ اللہ کی دی ہوئی آسانی ہے، اسے لے لو. یعنی اگرچہ اب خوف کی حالت نہیں ہے، لہذا قیامت تک کے لیے حکم باقی ہے کہ اگر حالت خوف نہ بھی ہو تب بھی مسافر قصر نماز کر سکتا ہے. لہذا یہ جو مینٹلٹی بتاتے ہیں نا کہ جی دین مشکل بنانے کا نام ہے، نہیں، دین آسانی کا نام ہے. صحیح بخاری میں امام بخاری نے تعلیقاً ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا ہے کہ مولا علی جب سفر سے واپس آتے کوفے کے گھر نظر آ رہے ہوتے تھے اور وہ کوفے کے باہر ہی پڑاؤ کر کے نماز قصر کر لیتے تھے اور کہتے تھے ہم اللہ کی آسانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور حنفی مولوی آپ کو بتاتے ہیں نہیں جی آپ پہ جب پھر مشکل وقت آئے گا تو آپ آسانی کے لیے شافی ہو جائیں گے اور ادھر وقت آئے گا تو آپ آسانی کے لیے حنفی ہو جائیں گے. جی ہم نہ حنفی ہوں گے نہ شافی ہوں گے، نہ ہمیں کوئی انٹرسٹ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو کسی امتی کے ساتھ منسوب کریں. ہم دونوں صورتوں میں دیکھیں گے کہ کہاں امام شافی کا مسئلہ قرآن و سنت کے قریب ہے اور کہاں امام حنیفہ کا. اور میں آپ کو بتاؤں شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے، اب ہمارے پاس ساری حدیثیں ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں کہ ہم ایک ایسی نئی فقہ مرتب کریں کہ جس میں جو جو باتیں جس امام کی درست ہیں وہ لے لیں. یہ بڑا زبردست مشورہ دیا تھا، لیکن ان کا مشورہ تھا ہم نے پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا اللہ کے فضل سے. ہاں شاہ ولی اللہ تو خواہش کر کے فوت ہو گئے، باقی انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں جہاں ان کو موقع ملا ہے انہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے. رفع الیدین کے مسئلے میں انہوں نے کہا رفع الیدین کرنے کی حدیثیں بہت زیادہ ہیں، میرے نزدیک کرنے والے بہتر ہیں. یعنی انہوں نے طریقے سے بات پہنچا دی. ظاہر ہے کہ قتل کے فتوے نکل جانے تھے
اسی طریقے سے امام کے پیچھے فاتحہ والا مسئلہ انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک اب جن رکعتوں میں وہ آہستہ آواز میں امام پڑھ رہا ہوتا ہے پڑھ لینی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر تقلید میں تو انہوں نے لکھا کہ 4 صدی ہجری میں یہ تقلید کی بدعت شروع ہوئی اور امت کے بڑے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ اماموں کی اندھی تقلید ہے. پھر حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے 4 اماموں کے اقوال نقل کیے، امام حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک کا، کہ ہماری کوئی بات بھی قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو، دیوار پہ دے پارو. یہ کہتے ہیں انہوں نے چیلنج کیتا ہے کہ کٹ کے دسو کوئی. نہ سرکار نہ لکھا ہے کہ مفتی پر واجب ہے کہ جب تک ہمارے قول کی دلیل اسے معلوم نہ ہو وہ فتویٰ نہ دے. اور امام مالک کا قول نقل کیا ہے کہ وہ رسول اللہ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ ان صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی مردود نہ ہو سوائے رسول اللہ کے. اور کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کنٹریبیوشن کی ہے، شاہ ولی اللہ نے اسے انڈورس کیا. پھر شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں عدی ابن حاتم والی وہ حدیث بھی ڈالی ہے جامع ترمذی کی، جنہوں نے آ کے حضور سے پوچھا تھا قرآن میں ایک آیت ہے، انہوں نے سلیب ٹانگی ہوئی تھی، مسلمان ہوئے، حاتم تائی کے بیٹے تھے، وہ میرے دل میں کھٹکتی آیت، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے جوگیوں اور صوفیوں کو اور علماء کو اپنا راہبوں کو رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. یا رسول اللہ ہم نے تو کبھی پرستش نہیں کی اپنی علماء کی. نبی الاسلام نے کہا کہ کیا تم اپنے علماء کے فتاویٰ جو ہیں حلال اور حرام کے ڈیسیژن بغیر دلیل کے مان نہیں لیا کرتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسے ہی تھا. فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے. یعنی عدی ابن حاتم کو حضور کہہ رہے ہیں کہ عدی ابن حاتم تو نے کر لینا تھا غور کہ کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. انہوں نے نہیں آگے سے کہا میں تو جاہل ہوں، جاہل کو تو امام کی تقلید کرنی چاہیے. حضور کہہ رہے ہیں کہ تمہارے علماء کے فتوے تم کیوں مان لیتے تھے جو قرآن و سنت میں نہیں لکھے ہوئے تھے. یہ غور کرنے والی بات ہے. عدی ابن حاتم عالم نہیں تھے. حضور کیا کہہ رہے ہیں کہ علماء سے پوچھ کے جب چلنا ہے نا تو پوچھنا ہے لکھیا کتے ہے. ہاں اس حدیث کو شاہ ولی اللہ دہلوی نے کہا کہ آج کے دور میں بھی جو قرآن و سنت کے مقابلے پہ امام حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل یا امام مالک کے فتاویٰ جو انہوں نے بدنیتی سے نہیں دیے، لمیٹڈ نالج کی وجہ سے ان کو دینے پڑے، تو وہ جو فتوے لیتا ہے اور قرآن و سنت کو چھوڑ دیتا ہے گویا کہ وہ وہی کام کر رہا ہے جو یہود و نصارہ والا کام ہے. اب انہوں نے حجت اللہ البالغہ کو نا سلیکٹو پڑھا ہوا ہے اپنی اسٹڈی کے اندر، چند ایک چیزیں پڑھ لی ہوئی ہیں، انہیں نہیں پتا اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ شاہ ولی اللہ نے منجی ٹھوکی ہوئی ہے انفیاں دی. خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو